اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا سا ایک ہم انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں افادہ عام کے لیے۔ ہمارے مہمان ہیں محترم مکرم و محترم عبدالسمیع ظفر صاحب، جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں۔ میرا سب سے پہلے ان سے سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنا خود تعارف کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عبدالسمیع ظفر ہے اور میں پاکستان میں فیصل آباد کے قریب ہمارا ایک گاؤں ہے، فیصل آباد سے کوئی 30 میل دور 276 RB۔ تو بیسیکلی تو میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ شروع میں میرے جو آباء و اجداد ہیں وہ وہاں کے ہیں، تو لیکن میں نے بچپن سے وہ گاؤں چھوڑ دیا تھا۔ ابھی میں اس وقت کوئی گریڈ 4 میں تھا جب میں نے وہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں ربوہ مائیگریٹ ہو گیا۔ تو 1953 میں نے ربوہ میں جا کے رہائش کی تعلیم کی غرض سے۔ تو پھر اس کے بعد میں واپس نہیں گیا جو میرے آباء و اجداد کا گھر تھا، تو میں پھر ربوہ کا ہی ہو رہا، جو آج تک میں ربوہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد جو ہے مختلف جاب میں انوالو رہا، پھر کرتے کرتے تو یہاں تک پہنچ گیا۔ ابھی کینیڈا میں آیا ہوں میں 1992 میں، 1992 میں، اور اس وقت سے لے کے ابھی تک میں کینیڈا میں ہوں۔ پاکستان میں آپ کن عہدوں پہ کام کرتے رہے؟ ربوہ میں اور یا ہاں جی، جماعت میں جو آپ نے خدمات سر انجام دی؟ یا پاکستان میں رہتے ہوئے جو پہلے جو دوران تعلیم تھے اس وقت تو یہ عام جو ہے لوکل عہدوں پہ ہم کام کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے جو کہ مختلف قسم کے خدام الحمدیہ کے جو کام تھے، لیکن جو زیادہ ذمہ داری کے کام تھے وہ اس وقت دوران ڈیوٹی، جن دنوں میں اسلام آباد تھا، یہ 1964 میں، تو اس وقت خدام الحمدیہ کا جو قائد تھا میں، پھر اس کے بعد میں وہاں سے میری ٹرانسفر ہوگی، کیونکہ میں اس وقت جو راولپنڈی میں میری جاب تھی شاہ نواز لمیٹڈ میں، پشاور اور راولپنڈی، تو وہاں سے میری ٹرانسفر ہوگی منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ میں۔ وہاں پہ شاہ تاج شوگر فیکٹری کی وہاں پہ جو ہے الیکشن شروع تھی، تو اس کے لیے مجھے وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا۔ تو جب یہاں آیا ہوں میں منڈی بہاؤالدین، تو پھر وہاں پہ آ کے بھی مجھے خدام الحمدیہ کی یہی جو تھی ذمہ داریاں دی گئی کہ میں زعیم انصار اللہ بھی رہا، پھر اس کے بعد جو تھا وہ نیکسٹ پریزیڈنٹ بھی میں جو ہے ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی کام کرتا رہا۔ تو اس طرح کر کے جماعت کے وہاں پہ میرے کچھ سیاسی ذمہ داریاں بھی میرے پہ آ گئیں، کیونکہ میں نے وہاں آ کے پیپل پارٹی جوائن کر لی تھی 1967 میں، تو پھر وہ کام چونکہ بڑھ گیا تو اس لیے پھر میں اب دو طرف ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا سیاسی ذمہ داریاں، تو کیا یہ سیاسی ذمہ داریاں جماعت احمدیہ کی طرف سے یا آپ کا اپنا خود فیصلہ تھا؟ اصل میں اس کی جو ابتدا ہے وہ تو پہلے میں نے خود ہی، اس وقت تو جماعت کا تعلق نہیں تھا میرے کوئی رہنمائی کرنے میں۔ 1967 میں پیپل پارٹی میں اپنی مرضی سے شامل ہوا تھا، اور اس وقت جو تھا وہ اس ڈسٹرکٹ میں منڈی بہاؤالدین میں اس وقت جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ تھا۔ تو اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کا الیکشن قریب آیا، تو جماعت نے جب اس وقت پروگرام یہ بنایا کہ جماعت کو پیپل پارٹی کا ساتھ مکمل طور پہ دینا چاہیے، یہ بہرحال یہ تو وہاں اوپر سے فیصلہ تھا ربوہ سے، تو انہوں نے جو بھی ڈیسائیڈ کیا، ہمیں تو اس کے جب آرڈر ملے کہ ہم نے یہ جو ہے جماعت کی طرف سے ہمارا یہ لائحہ عمل ہے، تو آپ کو اس سے تعاون کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال پھر جماعت کے عہدیدار ہوتے ہوئے ہمیں اپنی تمام خدمات اور تمام ہمارے جو تعلقات تھے وہ اس میں ہم نے جھونک دیے، یہاں تک کہ اگر اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بتا دوں آپ کو کہ جماعت کی طرف سے اس وقت خلیفہ جو تھے مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ تھے، لیکن اس سلسلے میں جو سیاسی جو الیکشن کے کمپین میں مرزا طاہر احمد صاحب جو کہ بعد میں خلیفہ رابع بنے، یہ اس وقت ناظم وقف جدید تھے، تو ان کو ایز اے کوآرڈینیٹر جو تھا ان کو مقرر کیا گیا تھا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ جو بھی گفت و شنید ہو، جو بھی کسی قسم کی، وہ تمام کام کے وہ کوآرڈینیٹر وہ ہوں گے جماعت احمدیہ کے۔
تو اب تمام آرڈر جو تھی رہنمائی وہ مرزا طاہر احمد کے تھرو ہی آتی تھی. اچھا. تو اس سلسلے میں جو سب ضلعوں کو آرڈر دیے گئے، جیسا کہ ہمیں بھی دیا گیا کہ جی میں پیپل پارٹی کو ووٹ بھی دو اور نوٹ بھی دو. اچھا. اس کے لیے ہم نے کمپین تیار کرنی تھی. جماعت نے اس کے لیے ایک رسید بک ٹائپ، جس طرح یہ بینک کی چیک بک ہوتی ہے نا، اس شکل میں چھوٹے سائز کی ایک کاپی بنائی، اور ان کاپیوں کے اوپر اس کا قائد اعظم کی فوٹو تھی اور اس کی ذوالفقار علی بھٹو کی فوٹو تھی. اور اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں ووٹ بھی دو اور نوٹ بھی دو. اچھا. یہ باقاعدہ اچھا. ہاں، یہ لکھا ہوا تھا اوپر. اور یہ جو تھی اس کو ہم فروخت کرتے تھے لوگوں کے پاس جا کے، کوئی 5 روپے 10 روپے یا 1 روپیہ، جیسے مختلف اس کے وہ تھے اوپر جو اماؤنٹ لکھی ہوتی تھی. اس وقت تو یہ روپے کی بڑی ویلیو تھی، کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. ہم نے ہمارے پاس انہوں نے بڑے بڑے بکس جو تھے وہ روانہ کیے روا سے. یہ وہاں سے انہوں نے پرنٹ کروا گئے، تو یہ ہر ضلع میں بھجوائے گئے کہ یہ آپ نے جو ہے ڈونیشن اکٹھی کرنی ہے سب نے. تو میرا چونکہ خدا مل احمدیہ کے ساتھ تعلق تھا، گہرا تعلق تھا، تو پھر میں نے جو سب جو تھا مجلس عاملہ میں اس چیز کو جو ہے بتایا کہ بھی یہ جو بات ہے اس کو ہم نے کیسے کیسے پروگرام بنانا ہے اس کا. پھر اس کے لیے ہم اس میں بڑھ چڑھ کے دن رات جو تھا وہ تمام ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا، اور چندہ اکٹھا کر کے سارا کا سارا جو پیپل پارٹی کے حوالے کیا. اور اس ساتھ ہی ہم پیپل پارٹی کے ووٹوں کے لیے بھی جو تھے وہ کمپین کرنے میں ڈور ٹو ڈور گئے، ہر جگہ پہ گئے، شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی جو تھے. اور مزید اس میں ذرا ایک بات ایڈ کر دوں کہ ہمارے وہاں پہ جو امیر ضلع تھے اس وقت منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے ہیں، شیخ منور حسین صاحب تھے ایڈوکیٹ، لاہور میں ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ تھے شیخ منور حسین صاحب. تو وہ بھی بڑے جو تھے اپنے علاقے میں بڑے باعزت اور بڑے جانے پہچانی شخصیت تھی، اور بڑے ان کے تعلقات تھے بڑے پورے ڈسٹرکٹ میں، بڑے لوگ ان کے مرید تھے، جس کی وجہ سے بھی ان کا اثر تھا. اور ہمارے بھی کوششوں سے یہ کام چلتا رہا. تو ہم نے پیپل پارٹی کو بھرپور سپورٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام میں جماعت احمدیہ کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے؟ یہاں تک یہ قیام کا لفظ ہے وہ تو ذرا سا تھوڑا اس کو میں دور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ پیپل پارٹی تو پہلے کی بنی ہوئی ہے. یہ تو ایوب خان کے دور میں، جب ایوب خان کا ٹائم تھا اور ان کے درمیان آپس میں ڈسپیوٹ ہوا تھا، وہ ایک اور کہانی ہے کہ سیاسی طور پر ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کے وزیر خارجہ تھے، تو اس وقت ان کا جھگڑا ہوا تھا 1965 کی وار میں. تو اس کے وار کے بعد آپس میں ان کے درمیان میں ڈسپیوٹ چل کر، اور پھر بھٹو ناراض ہو کے تو الگ ہو کے اس نے پیپل پارٹی بنا لی اسی وقت ہی. تو یہ تو 66 کی بات ہے. اس وقت ہی بھٹو کے ساتھ ان کا جھگڑا چل پڑا تھا، تو وہ جھگڑے کی پھر انتہا یہاں پہ پہنچی. بہرحال لیکن اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو قدم جمانے کے لیے پنجاب میں یا باقی ضلعوں میں، پنجاب میں زیادہ، پنجاب میں اس میں زیادہ ہاتھ تھا جماعت کا. ویسے سندھ میں بھی تھا اور دوسرے صوبوں میں بھی تھا، لیکن وہاں چونکہ اور سسٹم ہے ووٹوں کا، وہاں پہ وہ جاگیرداری نظام ہے اور وہاں پیری فقیری ہے، جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کی بات کم سنتے ہیں. لیکن پنجاب میں اس کا جو ہے زیادہ جو ہے افیکٹو رہا یہ جو چیزیں تھیں. تو بہرحال انہوں نے اس کو اپنے والنٹیئر جو مہیا کیے، جو والنٹیئر دیے اور اس کے بعد چندہ دیا اکٹھا کر کے، یہ تو وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں سے گیا، یہ جو میں نے بتایا. اور جو اس کے علاوہ جو انہوں نے مرکز سے کے فنڈ سے دیا وہ ایک دوسرا حصہ ہے. وہاں سے بھی مرکز کے فنڈ سے بھی ان کو دیا، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. کیونکہ انہوں نے جو جتنے اس وقت پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، مثال کے طور پہ آج بھی کچھ زندہ ہیں، ملک غلام مصطفیٰ خار ہے، کوثر نیازی ہے، ڈاکٹر غلام حسین صاحب ہیں، وہ حنیف رامے ہے، ڈاکٹر مبشر حسن ہے، یہ سارے حنیف مراج محمد خان تھا، مراج محمد خالد تھے جو بعد میں اسپیکر بھی بنے. تو یہ سارے کے سارے جتنے تھے
ان میں سے یہ سارے امیر نہیں تھے. امیروں میں صرف نام جو ہے اس کا غلام مصطفیٰ خار کا ہی آتا ہے، باقی جو تھے یہ سارے متوسط تھے. مولانا کوثر نیازی کی بات آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ اس وقت سیالکوٹ جیل میں تھے. ہم ان کو ملنے سیالکوٹ جیل میں گئے تھے. یہ جیل کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے انتخاب لڑا تھا. اچھا. کوثر نیازی جو بعد میں وزیر اطلاعات و نشریات بنے ہیں، مولانا کوثر نیازی اب فوت ہو گئے اب تو. اچھا، میں یہاں سے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ قطع نظر عقائد کے جماعت احمدیہ ایک مذہبی جماعت ہے، اور جماعت تاریخ احمدیت میں ہم نے پڑھی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام نے اپنے پوتے عزیز احمد کو علی گڑھ یونیورسٹی کی کمپین میں حصہ لینے پر انہیں اپنے مشن سے الگ کر دیا تھا. تو ایسا وہ کیا موٹیوز تھے یا وہ کیا عزائم تھے کہ جماعت احمدیہ پوری کی پوری بالکل انڈلج ہو گئی تھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، اور پوری کی پوری لوگ اس کی کمپین کر رہے ہیں، رن کر رہے ہیں؟ اس کے کیا موٹیوز تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے. یہ میں خود پڑھ چکا ہوں، میرے علم میں ہے، بہت اچھی طریقے سے علم میں ہے. اور بنیادی طور پہ تو یہ ہے اس میں بات کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حکم کی صریحاً نافرمانی تھی، کیونکہ حضور نے جب ایک بات جو ہے وہ کلیئر بتا دی ہے کہ یہ ایک میری مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کی آگے تشریح یا تعویلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی. تو بہرحال یہ میں اس کو شارٹ کٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حبس اقتدار تھی. یہ اقتدار کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اقتدار میں آئیں اور ہمارے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ طاقت ہو، ہم جیسے مرضی منمانی کریں. یہ ان کے پیچھے عزائم تھے. اب اس میں بدقسمتی ہماری یہ ہے، میں تو اپنی بھی کہتا ہوں اس میں ساتھ ہی، آپ تو بعد کی بات ہے، بعد میں چھوٹے ہیں صاحب، کہ آپ کو اندازہ نہیں اس بات سے ہوگا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، خود جو میں نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے، وہ اس قدر ان کے جو تھے وہ مرید تھے ان خلفاء کے، اور ان کے صرف حضرت مسیح امام مہدی کے نام پہ وہ قربان تھے. میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ان پڑھ لوگ تھے، ہمارے دادا پردادا یا وہ دوسرے لوگ، وہ باوجود کہ ان کی تعلیم کوئی نہیں تھی، لیکن وہ امام مہدی کے نام پہ اس قدر وہ قربان تھے کہ اس کے نام پہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے اس کے. اب میں سمجھتا ہوں یہی بات تھی کہ امام مہدی کے نام سے جو امام مہدی کے اولاد کو آگے جو انہوں نے سر پہ چڑھایا، یا ان کی جائز و ناجائز خواہشات کے پیچھے وہ چل پڑے. تو بلکہ آپ کو میں ایک بات جو ہے وہ ایڈ کر دوں اس میں، کہ جب خلیفہ ثانی خلیفہ بنے 1914 میں، اس کے بعد جب یہ دورہ یورپ پہ گئے ہیں، تو ان دنوں قادیان میں میرے دادا کے چھوٹے بھائی چودھری علی محمد صاحب ان کے معتمد خاص تھے. یعنی ہر قسم کا کوئی کام بھی ہو، یہ پوری دنیا جانتی ہے، آپ کسی میں ہسٹری میں کسی سے پوچھ لیں کہ ان کے معتمد خاص تھے کہ جو بھی کام ان کا ذاتی قسم کا ہو، کوئی ہو، وہ ان کے ذمہ لگاتے تھے اور پورا ٹرسٹ کرتے تھے ان پہ. یورپ میں جب گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بطور حفاظت خاص ایز اے باڈی گارڈ گئے ہیں وہ ساتھ. گو ان کی وہ ڈیوٹی نہیں تھی، وہ تو ویسے ان کو دوستی میں لے گئے ساتھ. وہاں گئے ہیں تو وہاں کا خیر جو کچھ بھی دورہ ہوا انگلینڈ کا اور فرانس کا، اور جیسے وہ واپس آئے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ، جہاں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ، وہ جو جتنا بھی ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے اس لیے کہ ٹائم تھوڑا ہے. وہ جب وہ وہاں سے سارا چکر لگا کے واپس آئے ہیں تو چودھری علی محمد صاحب جو میرے دادا کے بھائی تھے چھوٹے، انہوں نے آتے ہی ریزائن کر دیا. اچھا، استعفیٰ دے دیا انہوں نے کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں. اور وہ انہوں نے کھل کے بات یہ نہیں بتائی اپنے بہن بھائیوں کو یا چھوٹے کو، صرف اس لیے کہ وہ پتہ تھا کہ سارے لوگ جو ہے امام مہدی کے عاشق ہیں، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے میری غلطی نکالنی ہے اور میری کسی بات پہ اعتبار نہیں کرنا. میری بات پہ اعتبار نہیں کرنا. میں جو مرضی کہوں کہ میں یہ کچھ دیکھ کے آیا ہوں، یہ کچھ میں نے دیکھا ہے، تو میرے پہ اعتبار نہیں کرنا انہوں نے. وہ لوگ اس قدر وہ ہیں عاشق ہیں امام مہدی کے. تو یہ بات سے حقیقت تھی. میرے ماں باپ خود، میرے تایا، میرے چاچا جتنے تھے، وہ سارے میں نے خود ان کی گفتگو سنی ہے بچپن میں جب میں اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ بیٹھ کے آپس میں فیملی میں باتیں کیا کرتے تھے کہ جی یہ جو خلیفہ ثانی ہے یہ بہت بڑی شان کا خلیفہ ہے، یہ اگر کل کو کہہ دے میں نبی ہوں تو آپ نے ذرا دیر نہیں کرنی، جلدی سے جا کے ان کو اس کی بیعت کر لینی.
وہ اس طرح کی ان کی عقیدت تھی، والہانہ محبت تھی، والہانہ سے بڑھ کے تھی، بڑھ کے۔ والہانہ سے بڑھ کے تھی۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو موجودہ دور میں اگر آپ نے طالبان کا نام سنا ہو، یہاں پہ افغانستان میں جو ہیں یہ جو سوسائڈر بمبر وغیرہ ہیں، یہ بالکل اسی طرح کے لوگ جو ہیں، یہ اپنی جان پہ کھیلنے والے لوگ تھے کہ بغیر سوچے سمجھے جان دے دو، کچھ اس میں کوئی مقصد ہو نہ ہو۔ تو ایسے شخص میں اس شخص کا خلیفہ ثانی کا دعویٰ کرنا اور جماعت کا انکار کرنا ایک ناممکن سی چیز ہے۔ یہ تو بات ہر جو ہے عقل مند بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے خود ہی کہ یہاں پہ اس قسم کے لوگ ہوں کہ طالبان، جس کو میں کہتا ہوں دوسرے لفظوں میں، آپ بھی خبروں میں ان کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ طالبان کا اب کیا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں، ان کی اپنی زندگی کا نہیں پتہ، ان کو اپنے کسی کام کا نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے باوجود وہ جان دے دیتے ہیں، اٹھ کے جا کے وہ جو ہے بم بلاسٹ کرتے ہیں، تو ان کو کس کا پتہ ہے، کس چیز کا پتہ ہے۔ اور یہی بات تھی کہ ہمارے لوگوں میں بھی، ہمارے جتنے بڑے آباء و اجداد تھے، وہ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان کی یہ اسکول کی تعلیم نہیں تھی، یا دوسری اتنی وہ یونیورسٹیز نہیں تھیں، یا باقی ان کے یہ اس وقت جامعۃ المبشرین کہاں تھا، یہ جہاں سے ہم ربی مانتے ہیں، جو ان کو آ جا کے ایک الفضل اخبار ہی تھا، اور کیا تھا۔ ربوہ میں رہتے ہوئے کوئی اگر آدمی آج زندہ ہے، میری بات سن رہا ہے، تو میرے سامنے بتائے آگے کہ سوائے الفضل کے وہاں کیا تھا، کہ میں اس کو چشمدید گواہ ہوں جو اتنا عرصے سے وہاں رہ رہا ہوں، کہ ایک الفضل ہی تھا جو سورس آف انفارمیشن تھا، جی، اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہاں سے کیا انفارمیشن ملنی تھی، گاؤں میں جاتی تھی 2 مہینے کے بعد، تو وہاں پہ جا کے وہی لوگ اس کو پڑھ لیتے تھے، جو مولوی حضرات اس میں لکھ دیتے تھے، تو ان کے لیے وہی کافی تھا۔ اچھا، میں یہاں آپ تھوڑا سا آگے چلوں گا کہ خلیفہ ثانی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا جی مسجد مبارک میں، جی، اس پہ کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، اور کافی لوگوں کی شہادتیں بھی ہیں۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بھی لکھا جب وہ انگلینڈ اور جرمنی کے دورے پہ آئے، انہوں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ حضور حضرت جمپا علیہ السلام نے بھی اس پر کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے۔ میں یہ پوچھوں گا کہ آپ اس سلسلے میں کیا جانتے ہیں، کہ آپ اس مسجد میں موجود تھے اس وقت، یا کچھ اس میں آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی ضرور۔ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، اور میں اس چیز کا اظہار بہت لوگوں میں کر چکا ہوں، پاکستان میں بھی، کینیڈا میں بھی۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں کہ یہ 10 مارچ 1954 کا واقعہ ہے، 1954 کا۔ تو میں اس وقت ربوہ میں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں وہاں زیر تعلیم تھا، وہاں پہ میں رہ رہا تھا۔ تو میں وہاں مسجد مبارک میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں جب گیا ہوں، ہم تو باقاعدہ جاتے تھے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، باقاعدہ جاتے تھے۔ تو ہر جمعہ ان کے ساتھ پڑھا ہے، ہر نماز ان کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو یہ واقعہ جس دن ہوا ہے، یہ اس دن میں عصر کی نماز میں مسجد کے اندر جب ہم گئے ہیں، تو وہاں پہ یہ ابھی جو مسجد جو لوگ دیکھتے ہیں، یہ اس میں یہ انہوں نے تبدیلی کی ہوئی ہے بہت ساری، کچھ ایکسٹینشن کر کے اس کو تو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تبدیلیاں تو انہوں نے بہت سارے کاموں میں کی ہیں، اور بھی اگر وہ میں بتانا چاہوں تو آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن بہرحال چونکہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد کی، تو اس میں 2 صفیں تھیں نمازیوں کی۔ تو وہاں پہ میں دوسری صف میں خلیفہ ثانی کے پیچھے یہ مولوی ابوالعطا جلندری صاحب جو ہیں، جن کا مزید تعارف کرا دوں کہ یہ عطاء المجیب راشد صاحب جو لندن میں ہیں نا، یہ ان کے باپ ہیں، ان کے والد ہیں ان کے۔ یہ آگے بیٹھے تھے مجھ سے آگے پہلی صف میں ان کے پیچھے دوسری صف میں بیٹھا تھا، خلیفہ ثانی کی لائن میں، رو میں، اسی میں سیدھا۔ جی جی۔ تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، وہ اگر کسی نے اس کا تھوڑا سا وہ اسکیچ بھی سمجھنا ہو تو میں وہی بتا سکتا ہوں کہ یہ مسجد کے ساتھ ہی ان کی وہ رہائش تھی، جس کو قصر خلافت کہا جاتا ہے۔ تو یہ قصر خلافت سے وہ نکل کے آتے تھے، تو وہاں سے آ کے تو محراب کے اندر یہ جو ہے، میں تو اس کو لیفٹ سائڈ کہہ رہا ہوں، لیکن اصل جو ڈائریکشن ہے اس کی ایسٹ ہے، ایسٹ سائڈ۔ اگر ربوہ میں آپ جائیں تو ایسٹ سائڈ سے دروازہ ہے چھوٹا سا، وہ چھوٹا دروازہ ہے امام کے داخل ہونے کے لیے، امام نہیں بلکہ خلیفہ کے داخل ہونے کے لیے، کیونکہ دوسرے امام وہاں سے نہیں آتے، دوسرے امام عوام الناس کے راستے سے آتے ہیں۔ وہ خلیفہ ثانی اس راستے سے آتے تھے جو محراب کے اندر دروازہ ہے، اس چھوٹا دروازہ، وہ وہاں سے اندر آتے تھے۔ آ کر نماز انہوں نے پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد جب وہ جانے لگے ہیں، تو پہلی صف میں جہاں یہ میں بیٹھا ہوں، میرے لیفٹ سائڈ پہ 5ویں نمبر پہ وہ ایک لڑکا بیٹھا تھا،
وہ لڑکا جو تھا وہ کوئی اندازاً میں کہہ سکتا ہوں کہ 24-25 سال کی عمر کے لگ بھگ تھا، پتلا اور سلم سا لڑکا تھا، کسی دیہات کا رہنے والا، فیصل آباد کے پاس کوئی دیہات ہے وہاں کا رہنے والا، اس کا نام عبدالحمید تھا۔ تو اس نے اوپر بیٹھے بیٹھے کہ چادر سی لی ہوئی تھی، ہلکی سی جو چادر ہوتی ہے یہ وہ لی ہوئی تھی اس کے اوپر، تو بیٹھا ہوا ہے چپ کر کے، وہ بالکل کوئی اس کو جانتا بھی نہیں یہ کون ہے، نیا بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب وہ وہاں سے اچھا اس کے سامنے جو ہے، یہ بھی مزید بتا دوں کہ خلیفہ ثانی کے ساتھ 2 باڈی گارڈ تھے، 2 باڈی گارڈ تھے۔ یہ محراب کا جو اندر ہماری طرف جو منہ ہوتا ہے اس کے سامنے ان کے رائٹ اور لیفٹ باڈی گارڈ کھڑے ہوتے تھے، ایک اس طرف اور ایک اس طرح ایسے کھڑے ہوتے تھے، ہماری طرف منہ کر کے ایسے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ باڈی گارڈ جو تھے وہ جب مسجد میں آتے اور جاتے تھے، ان کا بھی ایک آپ کے لیے معلومات دینی بہت ضروری ہے کہ جو مسجد کا یہ رخ ہے نا محراب کا، تو یہ لیفٹ سائڈ جو میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ونڈو تھی، جو ایک بڑی ونڈو تھی، اس ونڈو میں سے آنا جانا ہوتا تھا ان کا، کیونکہ جو اس کا ڈور تھا ڈور دور تھا، اچھا، تو اس کو شارٹ کٹ کرنے کے لیے تو اس میں وہ سے ونڈو میں سے گزر کے تو وہ آتے تھے اندر باہر۔ ونڈو کافی بڑی تھی انہوں نے رکھی ہوئی، کیونکہ ان دنوں بجلی نہیں ہوتی تھی تو ہوا کے لیے بھی تھے۔ وہ جو باڈی گارڈ آگے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد جب جانے لگے ہیں تو جب واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے اس دروازے میں جا کے تو ایک پاؤں اٹھا کے جوتے میں رکھا ہے، ابھی جو دایاں پاؤں تھا، ابھی بایاں پاؤں بھی اٹھا رہے تھے۔ اس اسنا میں جو پہلا باڈی گارڈ تھا وہ ایک دم ونڈو سے باہر نکل گیا ہے آگے سے ان کو دیکھنے کے لیے، تو جو ہی انہوں نے وہ جوتے میں پاؤں رکھا ہے تو دوسرا باڈی گارڈ وہ بھی وہ ونڈو کو وہ سمجھ لو وہ آدھا اندر آدھا باہر تھا پر نکلنے والا تھا، تیاری میں تھا۔ تو اس لڑکا وہ جو تھا وہ چونکہ اس انتظار میں تھا، اس نے جلدی سے تیزی سے آیا، اس نے آتے اس کے وہ اوپر چادر لی ہوئی تھی تو اندر اس کے ہاتھ میں کیا تھا اس وقت تو نہیں کسی کو پتا تھا، یکدم اس نے جو ہے اوپر جو ہے حملہ کیا ہے اس کے یہاں گردن کے اوپر، یہاں گردن کے اوپر حملہ کیا ہے، اور وہ خلیفہ ثانی جو تھے وہ سیدھے ایسے گر گئے ہیں نیچے، اپنے جوتوں کے اوپر گر گئے ہیں ایسے سیدھے اوپر۔ اس نے کوشش کی ہے اس کو نکال کے دوبارہ مارنے کے لیے، وہ اس نے کوشش کی ہے لیکن وہ اندر ایسا وہ رک گیا تھا، باہر نہیں نکل رہا تھا۔ وہ چاقو نہیں تھا، اس کو عام زبان میں لوگ چاقو کہتے ہیں، لیکن میں جو ہوں اس کی ابھی میں نے اس کی تصویر بھی بنائی ہے، اس کو عرف عام میں خنجر کہا جاتا ہے۔ یہ تصویر آپ نے اپنی ہاں یہ میں نے ابھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، رات کو بیٹھ کے اپنی یادداشت سے، یہ ہے اس کی تصویر اس کی بنائی کہ یہ 2 دھاری ہوتا ہے، اس کی دونوں طرف دھار ہوتی ہے، چھری کی طرح، چھری کی ایک طرف ہوتی ہے، اس کی 2 طرف ہوتی ہے کہ جیسے جاتے ہوئے بھی کاٹتا ہے آتے ہوئے بھی کاٹتا ہے، دونوں طرف سے کاٹتا ہے یہ، اور اس کا جو ہے 1 فٹ لمبائی ہوتی ہے اس کی، اور یہ عموماً عام طور پہ یہ فوجیوں کے پاس ہوتا ہے جو آرمی کے لوگ ہیں، عام پبلک میں نہیں ہوتا، یہ پبلک میں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو بہرحال یہ اس نے جب کیا تو وہ ہمارے ساتھ جو تھے، ہمارا اور بھی 1-2 اسٹوڈنٹ تھے اور ساتھ ہمارے وہ ٹیچر تھے جو وہاں پہ وہ ہمیں یہ جم وغیرہ کے کام کرایا کرتے تھے، تو اس نے ایک دم وہاں جمپ لیا، اس کو ساتھ گتھم گتھا ہو گیا اس کو پکڑنے کے لیے، تو بہرحال وہ اس کے ساتھ وہ، تو کچھ لوگ جو پریشان ہو کے خلیفہ ثانی کو سنبھالنے لگ گئے ادھر۔ اب زیادہ تر لوگ جو تھے بوڑھے تھے وہاں، ہاں جی، اب وہ بوڑھے جو تھے وہ تو خود اپنا ہی ان کا ہلنا مشکل تھا، تو جو نوجوان وہ تھوڑے تھے۔ اب جو باتیں باقی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب وہاں کے جو حالات تھے اس وقت یہ تھے کہ ادھر ادھر جو ذرائع آمد و رفت تھے وہ تو بالکل نہیں تھے، کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی گاڑی کی بات تو سوچنی ناممکن ہے، سائیکل مشکل ہوتے تھے، اب وہاں روڈ بھی نہیں تھی، کچے راستے تھے، تو وہ ہسپتال تک جانے کے لیے بھی مشکلات تھے، لوگ بھاگتے ہوئے ہسپتال تک گئے، ہسپتال سے گئے جا کے ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے لائے، ڈاکٹر اس وقت خلیفہ ثانی کے بیٹے مرزا منور تھے، ڈاکٹر مرزا منور، اور ان کے ساتھ ان کے ذاتی معالج تھے وہ ڈاکٹر حشمت اللہ تھے، ڈاکٹر حشمت اللہ ان کے فیملی فزیشین تھے، وہ دونوں وہاں سے آئے ہیں ہاسپٹل سے آ کے، انہوں نے تو اس کو وہ دیکھ کے تو جو بھی وہ فرسٹ ایڈ ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا وہ، لیکن وہ بلیڈنگ جو تھی وہ رک نہیں رہی تھی بہرحال، تو جب وہ چاقو انہوں نے بڑی کوشش کر کے نکالا ہے باہر، وہ خنجر جو نکالا ہے، اب انہوں نے تو جلدی میں نکال لیا، لیکن وہ جو چیز بعد میں سامنے آئی جو ان کی بیماری کا باعث بنی وہ یہ تھی کہ اس کی ایک نوک اس کے اندر رہ گئی تھی۔ اچھا میں یہاں پر تھوڑی قطع کلامی کروں گا
جب وہ اس شخص نے خنجر مارا تو وہ نہیں نکال سکا, یہ بعد میں نکالا ہے. اچھا اچھا, وہ نہیں نکال سکا. ہاں اس کو تو وہ گتم گتھا ہو گیا نا ساتھ, وہ تو ادھر بزی ہو گیا نا. جب اس کے اوپر جب دوسرے نے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ تو پھر اس کو کوشش بھی نہ کرنے دی, وہ تو رک گیا نا پھر, کیونکہ آپس میں ان کی کشتی شروع ہوگی. تو اب وہ تو ادھر سے ہٹ گیا نا, تو اس لیے وہ تو پھر ادھر وہ نہ کر سکا کچھ. تو اب رہا اگلا واقعہ کہ اس کے بعد پھر وہ خلیفہ ثانی کو سنبھالنے کا مسئلہ آ گیا, اور اس آدمی کو جو تھا پولیس کے حوالے کرنے کا مسئلہ آ گیا. اب وہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں تھا, کوئی کسی قسم کا پولیس کا بندہ نہیں تھا. پولیس اسٹیشن اس وقت لالیاں میں ہوتا تھا, جو ربوہ سے مغربی سمت, اگر آپ ویسٹ سائڈ کو جائیں تو 8 میل کے فاصلے پہ لالیاں میں ہوتا تھا. وہاں سے جا کے لانا پڑتا تھا پولیس, وہاں کے FIR کے لیے بھی وہاں جانا پڑتا تھا. تو یہ جو مسائل تھے, ہاں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, ٹیلی فون صرف ایک ہوتا تھا قصر خلافت میں, اور وہ اس کا نمبر سرگودے کا تھا. یہ بھی بتایا سرگودہ ایکسچینج کا نمبر تھا, اور وہ جو ٹیلی فون تھا وہ صرف وہ خلیفہ صاحب کے پاس ہوتا تھا. ایک ہی نمبر کا ٹیلی فون تھا صرف پورے ربوہ میں, کسی کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا ہی نہیں, کسی کے پاس کرے گا کوئی یہ چیز, نہ بجلی نہیں تھی, باقی چیزیں نہیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل میں سوال نہ آئے کہ جی وہ جلدی سے اطلاع کیوں نہیں دی گئی, جلدی سے وہ ایمبولینس کیوں نہیں آ گئی جلدی سے. یہ کچھ بھی نہیں, ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. 1954 کی بات, یہ 1954 میں کی بات ہے, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. وہاں سڑکیں نہیں تھیں, ایمبولینس کہاں تھیں, کچھ بھی نہیں, گاڑی کسی کے پاس نہیں تھی, وہ تو سائیکل پہ مشکل ہوتے تھے. اور ربوہ بھی مڈل آف نو ویئر, ربوہ جو تھا وہ بھی ایسا تھا کہ وہ آبادی بہت تھوڑی تھی, دور دور گھر تھے, بہت فاصلے پہ گھر تھے دور دور کر کے. وہ تو بالکل وہ جنگل کی طرح تھا بالکل. تو وہ جو آج کی بات ہے وہ نہیں ہے, وہ تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو اس وقت تو وہاں موجود تھے. اس قاتلانہ حملے کے بعد پھر آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ان پر کیا اثر پڑا اس وقت؟ ہاں نہیں, میری ایکٹیویٹیز کا تو خلیفہ ثانی صاحب کی ایکٹیویٹیز, ہاں ان کی جو تھی وہ تو خیر وہ بیماری کے میں جو معاملات میں ہی الجھ گئے. اس کے بعد ان کا علاج چل پڑا لاہور سے, وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے, وہ تفصیل اگر احباب نے پڑھنی ہو جس کی ذریعے میں تو ابھی بتانے لگوں گا تو بہت ٹائم لگے گا. یہ آپ کو میں اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ آپ اس تاریخ سے لے کے جتنے الفضل ہیں, ڈیلی الفضل وہاں ربوہ سے چھپتا تھا, اس کے فرنٹ پیج کے اوپر اطلاع آتی تھی ڈیلی کہ حضور کی صحت کی تازہ اطلاع اس نام سے. آپ وہ الفضل نکال لیں تو آپ کو سارا پڑھ لیں. نمبر 2, ایک الفرقان رسالہ وہاں سے نکلتا تھا جس کے مدیر یہ جو تھے مولانا ابوالعطا جلندری, جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, وہ تھے الفرقان. اس میں ڈیلی وہ جو ماہانہ رسالہ تھا اس کے اندر بھی وہ رپورٹ تازہ کی تازہ چھپا کرتی تھی. آپ وہاں سے وہ بھی دیکھ لیں. اس کے بعد جو انٹرنیٹ کے لوگ ہیں کام کرنے والے, سر ظفر اللہ خان صاحب کی بک ہے. ظفر اللہ خان صاحب وہاں نہیں تھے اس وقت, وہ لندن میں تھے, لیکن انہوں نے جو بعد میں وہ ساری رپورٹ جو ہے اپنی بک میں لکھی ہے, اس وقت جب خلیفہ ثانی کو یورپ لایا گیا ہے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس, کیونکہ لاہور سے جو سرجن آئے تھے انہوں نے بھی آ کے اس زخم کو کھول کے تو دیکھا. لیکن میں بات پھر وہی ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ حیران نہ ہوں کہ اس وقت اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں. اس کو ذہن میں رکھیں کہ نہ ایکس رے, نہ CT اسکین, نہ یہ وہ چیزیں نہیں تھیں وہاں. جا اس کے لیے کراچی یا لاہور بہت دور جانا پڑتا تھا, قریب کہیں نہیں, کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے بھی زخم کو کھول کے دوبارہ اس کو کر کے بند کر کے تو اس کو بینڈیج کر دی, لیکن وہ ہفتے کے بعد پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی. وہ بلیڈنگ نہیں روک رہی تھی. پھر چاروں نہ چار ان کو لندن کا پروگرام بنا کہ لندن لے کے جایا جائے. تو وہاں پہ جا کے پھر لندن جب آئے تو اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے سارے ریکارڈ میں کہ وہ لندن بھی آئے, سوئٹزرلینڈ بھی گئے, جرمنی بھی گئے, ان مختلف ڈاکٹروں کی ٹیموں سے ملے, ان سے سب کا اوپینین لیا. تو ان کا جو آخری جو تھا ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو اندر وہ چاقو کی نوک رہ گئی ہے, اگر اس کو ہم نکالتے ہیں تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, وہ ڈسلوز ہو جائے گا, وہ بندہ نہیں بچے گا. یہ اس کی ظفر اللہ خان صاحب کی بک کے اندر لکھا ہوا پڑھ لیں. اچھا, میں دوسری طرف آؤں گا کہ 1974 میں قادیانی جماعت کو جب کافر قرار دیا گیا تو اس سے پہلے ایک انسیڈنس ہوا تھا جو ان حالات کا موجب بنا, وہ ریلوے انسیڈنس تھا. ہاں, میں اس سلسلے میں آپ کی کیا جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے؟ دیکھیں, اصل میں یہ جو بات آپ نے شروع کی ہے 1974 کی, اس کو تھوڑا سا میں اگر یہ بتا دوں کہ ہم لوگ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح
ہماری بھی آنکھیں بند تھی، میری خود آنکھیں بند تھی، میں بھی انہیں کی طرح ہی طالبان ہی تھا کہ جو بھی کہہ دیا خلیفہ صاحب نے یا جو بھی انہوں نے جماعتی عہدیداروں نے کہہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمین کر دو، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ کوئی جو ہے وہ کہیں سے اس کی تحقیق کرو. میں بھی ویسا ہی تھا. اب وہ تو اللہ تعالیٰ جب جس وقت کسی کی آنکھیں کھولتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ماں یہدی اللہ فلا مضل اللہ ماں یضلل فلا ہادی اللہ. یہ تو اس کی بات ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے تب ہدایت ملتی ہے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ اب جب میں دیکھتا ہوں صرف یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے 1974 کا، اس کے بعد بھی واقعات ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں جو خاندان خلافت نے اس مقصد کے لیے کرائے تھے کہ انہوں نے اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے. اچھا. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی، اس کے تحت یہ کام کرایا گیا تھا. اب کیا تھا، انہوں نے، اب آپ کو یہ آگاہ کروں کہ آپ بعض عہدیداروں کو سامنے دیکھتے ہیں، وہ آپ سے ملتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں، ہمارے امیر صاحب ہیں فلاں ہے یا وہ کوئی سیکٹری یہ وہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی ساری پلاننگ تیار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے ایسا. اچھا. ان کا سسٹم یہودیوں کی طرح چلتا ہے. ان کا سسٹم کہ انہوں نے ایک فرنٹ لائن بنائی ہوتی ہے، ایک اس کے بعد سیکنڈ لائن بنائی ہوتی ہے، ایک اس کے بعد تھرڈ لائن بنائی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کام دے دیا ہے، آپ کو صرف اتنا ہی پتہ ہے. سیکنڈ لائن والوں کو ایک اور کام دیا ہے کہ ایک یہ آپ کا ٹاسک اور ہے، لیکن آپ نے ان کو بھی واچ کرنا ہے کہ یہ کوئی غدار نہ ہو جائیں، یہ کہیں کسی کے ساتھ دشمن کے ساتھ نہ مل جائیں. ان کے پیچھے تھرڈ لائن ہوتی ہے، وہ ان کو واچ کر رہی ہوتی ہے. یہ بڑے کننگ ہیں اور بڑے کلیور ہیں. سیکرٹ سوسائٹی جیسے. ہاں جی، یہ بات. اب یہ بات سمجھتے سمجھتے اب میری عمر جو ہے 72 سال ہو گئی ہے. اب آپ بھی سوچ رہے ہیں آپ کو کیسے اتنی جلدی سمجھ آئے گی. اتنا ٹائم کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ اتنا ٹائم جو ہے لگانا پڑتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد سمجھنے کے لیے بیچ میں گھسنا پڑتا ہے. آپ گھس کے بیچ میں جب تک وفاداریاں نہ نبھائیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اب بات چھوٹی کر دوں کہ 1974 میں یہ ہوا تھا کہ یہ ان کے اپنے ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو یہ پہلے پلاننگ تیار کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں. یہ پیسے لیں، میں ان کے پروف دے سکتا ہوں کہ جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، جن کے ساتھ رہا ہے. یہ پہلے بھیجتے ہیں شرارت کروانے کے لیے کہ جاؤ جا کے تو یہ شرارت وہاں سے شروع کرا دو. اور آپ بیٹھے معصوم بن کے بیٹھ جائیں گے، ادھر اٹھ کے ایک خطبہ دے دیں گے، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو ہے بتایا ہے، ہاں جی کچھ ہونے والا ہے. اچھا. اگر آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں، مجھے ذہن میں آ گئی ہے. یہ جرمنی والے اچھی طرح جانتے ہیں بہت سارے کہ آج سے میرے خیال 6-7 سال پہلے کی بات ہے. خلیفہ مسرور صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی یہ کوئی جنگ لگنے والی ہے تو لوگ سامان خرید لیں، سامان گھروں میں اکٹھا کر لیں اور یہ کریں وہ کریں. تو مجھے جرمنی سے میرے بہت سارے عزیز ہیں جنہوں نے فون کیا کہ جی آپ کو بھی حضور کا کوئی حکم پہنچا ہے، ہم نے تو یہاں سامان خرید کے گھر بھر لیے ہیں، لندن میں اسٹاک کر لیے ہیں. بالکل ایسے ہی لوگوں نے کیا. یاد ہے کہاں ہے وہ باقی کا جنگ کہاں ہوئی ہے، کہاں گئے باقی وہ حالات کدھر ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ میں ایک مثال دی ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ ملتان سے جو نشتر کالج ملتان ہے، وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کالج کے، وہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھا، ان کا یہ سمر ویکیشن کا ٹرپ تھا، وہ جو ملتان سے پشاور جانا تھا. تو انہوں نے وہاں سے جو تھی وہ بکنگ کرائی تھی چناب ایکسپریس کے اوپر جو کراچی سے پشاور جاتی ہے. اس کے اوپر ان کی جو تھا وہ اسٹوڈنٹ جو تھے وہ سفر کر رہے تھے. اب وہ جو سفر کر رہے تھے تو جب وہ ربوہ اسٹیشن کے اوپر آئے ہیں تو انہوں نے آ کے ربوہ اسٹیشن کے اوپر گاڑی رکتی ہے وہ 1 یا 2 منٹ کہہ لیں رکتی ہے، چل جاتی ہے. انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے تو ایسے ہوٹنگ کرنی شروع کر دی جیسے لوگ گالیاں نکالتے ہیں. تو کھڑے ہو کے گالیاں نکال دی. وہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا اسٹیشن کے اوپر، اگر ہو گئے بھی 2-3 ہوں گے کوئی، وہ 2-3 وہاں وہ لوگ اترے، انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں. گالیاں دیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں. چلو گالیاں دی تھیں چل جاتے، 2 منٹ گاڑی رکی تھی چل جاتے. خیر وہ تو چلے گئے، اس میں گاڑی میں بیٹھ گئے. اب بات آگے سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب یہ چلے گئی گاڑی، ان کی جو تھی وہ مجلس عاملہ بیٹھی، امور عامہ اور صدر عمومی. صدر عمومی کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہے کہ اس کے نام کے بارے میں. کل مجھے کسی نے پوچھا تھا، وہ اس وقت صدر عمومی جو تھے اس کا نام تھا چودھری بشیر احمد. اور چودھری بشیر احمد اس کا نشانی ہے اس کی یہ کہ اس کو چودھری بشیر احمد فلیری کہتے ہیں.
اچھا فلیری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں کوئی بیماری تھی، جیسے ہاتھوں پہ نشان تھے سفید، اور یہاں پہ اور یہ ہونٹوں پہ بھی سفید سفید جو نشان ہوتے ہیں اس کو فلیری کہتے ہیں. اس کے سارے وہ نشان تھے. وہ صدر مومی تھا اس وقت. مجھے کل کسی نے پوچھا تھا کہ صدر وہ کون تھے صدر مومی اس وقت. اب وہ صدر مومی کی مجلس عاملہ اور اس کی ان کی بیٹھی، انہوں سر جوڑ کے بیٹھی، انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ تیار کی کہ ایسے کیا جائے کہ ایک گروپ خدام کا پشاور بھجوایا جائے، وہ وہاں جا کے تو اس کی پوری تفصیل لے کے ہمیں یہاں آگاہ کرے کہ یہ لڑکے کب واپس آ رہے ہیں، ان کا واپسی کا ٹرپ کب ہے، کس دن یہاں ربوہ پہنچیں گے. جی. اس کے بعد ایک گروپ جو ہے سرگودا بھجوایا جائے. وہ اس لیے کہ وہ ایک تو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملے کہ کب واپس آئیں گے، تاکہ ہم آگے سے جو ہم نے کیا کرنا ہے. جی. اس کے بعد یہاں ایک فوج اکٹھی کی جائے. انہوں نے خدام کی، جس میں سے کچھ جامعہ کے اسٹوڈنٹ تھے، جن میں سے ہمارے مربی بھی ابھی موجود ہیں، کینیڈا میں موجود ہیں. وہ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ میں بھی وہاں تھا، اسٹیشن پہ میری ڈیوٹی تھی، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے میں بھی تھا وہاں پہ. اچھا پہلے سے تیار بیٹھے تھے. ہاں یہ ان کی اچھی خاصی فوج تھی اسٹوڈنٹ کی. ان کو ڈنڈے اور ہاکیاں دے کے انہوں نے تیار کر کے ان کی ریسیپشن کے لیے بٹھایا ہوا تھا. جن میں سے جو تھے 8-10 جو تھے وہ تو اسٹیشن کے اوپر کھڑے تھے، پلیٹ فارم کے اوپر. باقی کے جو تھے اسٹیشن کے بیک سائڈ پہ جو مکان ہیں، اور جو فرنٹ پہ مکان ہیں ریلوے لائن کے دونوں طرف، اس مکان کے اندر بٹھائے ہوئے تھے کہ یہ جو 20-25 یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، 20-40 یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، دونوں طرف جا کے ہنگامی صورت میں وہ سارے جو ہے ہیلپ کے لیے آ جائیں. وہ وہاں چھپا کے بٹھائے ہوئے ہیں. باقاعدہ فل تیاری تھی. اب ہوا کیا کہ وہ جو لوگ تھے وہاں پشاور گئے. اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا ضرورت کیا تھی اتنی پریشان ہونے کی؟ چپ کر بیٹھ رہتے. مسیح موعود کو اتنی گالیاں پڑی ہیں، 100 سال سے پڑھ رہی ہیں، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا، وہ پشاور سے وہ لڑکے جو تھے انہوں نے ان کو اطلاع دی کہ فلاں دن کو وہ واپسی ہو رہی ہے، اور ساتھ وہ ٹرین میں سوار ہو کے آئے. جب وہ سرگودا میں پہنچے تو سرگودا میں وہ جو لڑکے تھے ان کو یہ کیا ہے انسٹرکشن تھیں کہ ہر ایک ڈبے میں جہاں جہاں وہ لڑکے بیٹھے ہیں ان کے نشاندہی کے لیے آپ دروازے میں کھڑے ہوں. اچھا یا ونڈو میں کھڑے ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ڈور میں، تاکہ کوئی تاکہ دوسرے پبلک کے آدمیوں کو نہ ہم مار سکیں. ہم نے انہیں کو مارنا ہے. اس کے لیے باقاعدہ اتنی وہ انہوں نے کی تھی. وہ اس کے مطابق یہ پشاور سے بھی وہ لڑکے آ گئے، سرگودا سے بھی آگے. یوں ہی یہ ربوہ اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو پہنچے. اسٹیشن ماسٹر جو ربوہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی ہوئی تھی، اور وہ احمدی تھا. جو اسٹیشن ماسٹر ریلوے کا تھا وہ بھی احمدی تھا. اس کے ساز باز کرنے پہ انہوں نے گاڑی کو جو تھا اوور اسٹے کروایا، کہ جو اس نے رکنا تھا نہیں اس کو آرام سے رکوایا، کہ تاکہ آدھا گھنٹہ گاڑی روکے رکھو، اس کو کوئی چلانی نہیں اس وقت تک. جب وہ گاڑی وہاں رکی ہے، وہ جو لڑکے اندر تھے ہمارے گئے ہوئے احمدی بھائی، انہوں نے وہاں سے جو تھا وہ ان کو اشارہ کر دیا اپنا جو تھا. تو ان لوگوں کو بھی انہوں نے جو چھیڑ چھاڑ رستے میں کی تھی تو وہاں پہ تلخ کلامی شروع ہوئی. انہوں نے دھکے دے کر ان کو نیچے پھینکا، ان کو جو جتنے تھے اندر. تو لڑکے باہر آ گئے. اب ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا تھا جیسے جاتے ہوئے ہوا ہے، شاید آتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوگا. پر آتے ہوئے تو مسئلہ اور تھا. ان کے بندے اتنے اکٹھے تھے. انہوں نے وہ ڈنڈوں سے اور ہاتھیوں سے مار مار کے ان کو جو ان کو لہولان کیا، ان کو ہڈیاں توڑیں، ان کو بڑے برے طریقے سے ان کو مضروب کیا. اب یہ ساری سٹوری جو ہے اس کو انہوں نے، مولویوں نے، مربیوں نے، خلیفوں نے، ہر بندے نے، آپ کوئی بھی ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے جھوٹ 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 کی طویل داستان سنائی ہے کہ یہ ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں. اب ہوا کیا کہ اس کے واقعے کے فوراً بعد ریئیکشن جو بھی ہونا تھا، پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی. آگ لگ گئی. اور یہ جتنے لوگ ہیں، میرا خیال کسی کو بھی علم نہیں اس بات کا کہ ذرا ان سے پوچھیں جا کے. گجرانوالہ میں اگلے دن 24 فیملیوں کو انہوں نے زندہ جلا دیا، مکانوں کو آگ لگا دی گئی گجرانوالہ میں. اس کے بعد ضلع مردان تحصیل ٹوپی میں وہاں پہ جا کے 10 کے 12 فیملیاں تھیں جن کو احمدیوں کو گھروں کو. فیصل آباد میں کچہری بازار کے اندر، ریل بازار کے اندر ان کا تھا مراد کلاتھ ہاؤس، بہت بڑی بزنس تھا ان کا، ان کو آگ لگا دی گئی. یہ میں چند ایک گن رہا ہوں، ڈیٹیل کی بات جو ہے ٹائم نہیں ہے. بڑے بڑے بزنس جلا دیے گئے کتنوں لوگوں کو. اب یہ ہوا کیوں؟ کیا وجہ کیا تھی؟ اگر یہ نہ شرارت کی جاتی کہ بھی ان کو جو یہ ساری جو تھی گئے تھے، چلو واپس چل جاتے، بات ختم ہوئی. بالکل. مسیح موعود کو گالیاں پڑیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں پڑیں، کس کو گالیاں نہیں پڑیں؟
گالیاں پڑیں, کیا انہوں نے کوئی مقابلہ کیا کسی کا؟ لیکن ان کی یہ شرارت کیوں تھی, اب تھوڑی سی وہ سن لیں بات. وہ شرارت یہ تھی کہ جب یہ سارا قصہ کہانی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے خاندان جو ہیں جلدی سے آرام سے جرمنی چل جائیں گے, کینیڈا چل جائیں گے, سارے وہ ریفیوجی بن کے باہر نکلے. اس کے لیے ایک گراؤنڈ تھی, ایک بنائی گئی. اور وہ دیکھ لیں آج بھی, میں چیلنج کرتا ہوں سب کو, کینیڈا کے اندر خلیفہ رابعہ کا پورا خاندان پہنچا ہوا ہے. ان کی جو بہنیں, ان کے جو ساڑے, جو بہنوئی, جو مرزا مسرور کے ساڑے, اس کے بہنوئی, ان کا پورا کہاں کے پھوپھیاں مامے سب جو بھی ہیں وہ سارے وہاں اکٹھے ہوئے ہیں. وہاں جو رہتے کہتے وہ امریکہ میں ہیں, کوئی جرمنی میں ہے, کوئی سویڈن میں ہے, کوئی جاپان میں ہے. کہاں کا یہ اسی کی برکت ہے. یہ برکت ہے جماعت احمدیہ کی, خلافت کی برکت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو زندہ جلائے گئے وہ بیچارے وہیں ہیں, ان کے مکان بھی جل گئے, دکانیں بھی جل گئیں, آج تک اٹھ نہیں سکے. اور یہ برکتیں ساری یہ سمیٹ رہے ہیں, برکتیں ساری ان کو مل رہی ہیں. اگر اس کے بعد کئی واقعہ ہوا ہے جب خلیفہ رابع نے پاکستان چھوڑا ہے جب 1984 میں, تو 1985 کے خطبے نکال کے سن لیں, میری بات پہ نہ اعتبار کریں, خطبے نکال کے سنیں خلیفہ رابع کے 85 کے. میں یاد کرا دوں آپ کو, مولوی علیہ ارشد کی ایک کہانی چلی تھی کہ روا میں ایک مولوی آیا, اس نے ہمارے مکان کو آگ لگا دی, خدام نے پکڑنے کی کوشش کی تو یہ ان کے اوپر مقدمہ کر دیا گیا, اور وہ ہمارے 12-14 خدام کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی. اور یہ اسی خطبے کی تردید خلیفہ رابع نے اگلے خطبے میں کی ایک مہینے کے بعد کہ مولویوں پہ میں یہ شرم کرنی چاہیے کہ جھوٹی رپورٹ دے کے تو جو ہے میرے منہ سے جھوٹ نکلوا دیا انہوں نے. جب میں نے اس کی تصدیق کی تو وہ کہانی اور تھی. جی, اب اس کے اصل کردار بھی ہم جانتے ہیں, لیکن میں صرف شارٹ کٹ کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے کہ ایک بندے کا مجھے پتہ ہے کہ کون بندہ کس نے کیا کیا. بات یہ ہے کہ جو سامنے والے لوگ ہیں نا, یہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا, وہ مرزا غالب نے لکھا ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا. بالکل, یہ جو فرنٹ لائن ہے نا آپ کو نظر آتی, کیا آپ سمجھتے یہ کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہوتے. وہ جو پیچھے تھرڈ لائن ہے وہ کر رہی ہوتی ہے, پلاننگ والے وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, جو سیکنڈ رو اور پیچھے تھرڈ رو, یہ اس طرح ان کے کام چلتے ہیں. اچھا, میں یہاں ایک چیز آپ سے یہ ایڈ کروں گا اور پوچھوں گا کہ ہمیں یاد ہے کہ خلیفہ ثالث مرزا ناصر احمد نے ایک بار اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم بھٹو کو بنا سکتے ہیں تو اسے اتار بھی سکتے ہیں اقتدار سے. اور اسی طرح کرنل رفیع نے اپنی کتاب میں بھی چیز مینشن کی ہے کہ احمدیہ جماعت پاکستان میں وہی اسٹیٹس چاہتی ہے جو امریکہ میں یہودی چاہتے ہیں کہ ہر لیجسلیشن سے پہلے ان سے کانٹیکٹ کیا جائے. تو اس سلسلے میں کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ بات یہ ہے جی, مرزا ناصر احمد کے بیان کی آپ کیا بات کرتے ہیں, ان کے تو بیان جو ہیں آپ اور بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو وہ تو پتہ نہیں, ان کو خود نہیں پتہ ہوتا میں کیا بیان دے رہا ہوں, تو اب اس پہ اوپر کیا تبصرہ کرنا ہے. بات وہی ہے, بالکل دو لفظی بات ہے جو کرنل رفیع نے جو لکھی ہے, میں بھی پڑھی ہے, وہ پڑھی ہے, میرے علم میں ہے کہ شارٹ کٹ بات یہی ہے کہ ان کی جو پلاننگ تھی بھٹو کے ساتھ دینے کی وہ یہی تھی کہ پاکستان میں اور زیادہ نہیں تو کم از کم وہ پنجاب میں ہمیں بہت بڑی پوسٹ مل جائے, گورنر کی مل جائے یا وزیر اعلیٰ کی مل جائے, مرزا طاہر احمد کو ہم وہاں بٹھائیں. مرزا طاہر احمد کو تیار کیا جا رہا تھا فیوچر کے لیے. اچھا, اس کے اور بھی تانے بانے ہیں, اگر دیکھیں آپ صرف ایک ہی نہیں, یہ اور بھی تانے بانے ہیں اس کے. مرزا طاہر احمد کو یہ خلیفہ بنانے کی تیاریاں تھیں, اور اسی سلسلے میں اس کی چھوڑ کے ادھر کو آ رہا ہوں, وہ بھی کر دوں گا کنٹینیو. اب دیکھیں, اب مجھے کوئی بندہ اس کا جواب دے, خلیفہ رابع نے اپنی بیٹی کی شادی میں وہ میاں لقمان سے کیوں کی؟ لوگ تو اس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں, جبکہ مرزا لقمان جو خلیفہ ثالث کا بیٹا تھا, اس کی کیا کہتے ہیں اس کو, حرکتوں کی پوری دنیا میں چرچے ہیں, پوری دنیا میں چرچے ہیں. اور اس وقت جو تھا تازہ واقعہ یہ چلا تھا کہ ایک درانی خاندان ہے امریکہ میں, وہ آباد ہے, یہ مولانا بشیر احمد خان رفیق جو لندن میں رہتے ہیں, یہ ان کے وہ سسرال میں ہیں ان کے, تو ان کے وہ رشتہ دار ہیں. ان کی بیٹی کے ساتھ مرزا لقمان کے ناجائز تعلقات تھے, بعد میں بیٹا پیدا ہو گیا. پشاور کی فیملی تھی, پشاور کی فیملی. ہاں, وہ جو تھا وہ لے کے, وہ جو لڑکی کا باپ تھا مرزا ناصر احمد صاحب کے پاس گیا روا میں, جا کے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو اب ایسا کریں, بہتر تو یہی ہے کہ ان کا نکاح کر دیں. جی, مرزا ناصر احمد صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان سے باہر رشتے نہیں کرتے,
ہم تو اپنے خاندان کے اندر کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کے ساتھ تعاون یہ کر سکتا ہوں کہ آپ یہ بیٹا مجھے دے جائیں، میں اس کی بہت اچھی تربیت کروں گا انشاءاللہ، تو آپ کی جو ہے اس کی میں کفالت میں کروں گا۔ اچھا، تو وہ بڑا باغیرت آدمی تھا، باغیرت۔ معذرت ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کی تربیت ویسے ہی کریں گے جیسی لقمان کی ہے۔ وہ کہہ کے اٹھ کے آ گیا، ساتھ ہی اس نے یہ اس کو کہا اچھا میں دیکھ لوں گا آپ کو بھی آپ کیا ہے۔ وہ واپس امریکہ آ گیا۔ اگر میں بیچ میں ایک تھوڑا سا لقمہ دے دوں، وہ اس طرح کہ وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اتنی باتوں کا کیسے پتہ ہے، تو اس کی میں اس کے کان صاف کر دوں، یہ کہہ کے کہ میرے اتنے کلاس فیلو وہاں دفتروں میں کام کر رہے ہیں، صدر انجمن احمدیہ میں اور صدر تحریک جدید میں، دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں، وہ میرے اتنے جگری دوست ہیں، مجھے پل پل کی خبر، میں وہاں بیٹھا سارا دن یہی سنتا رہتا ہوں، وہاں پہ دیکھتا رہتا ہوں، ہر ایک چیزوں کا پتہ ہے مجھے۔ وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کیا اس کی دھمکی سے ڈر کے وہاں بشیر رفیق کو وہاں بلایا، لندن سے جو اتنے عرصے سے رہ رہے تھے ان کو واپس بلا کے روا میں ایک کونے پہ لگا دیا۔ اچھا اچھا، کہ بھی اب اس کو کوئی کام نہیں دینا، فارغ بٹھا دو، اس کو فارغ بٹھا دیا وہاں بٹھا کے۔ یہ سزا تھی اس کی کہ اس کے اوپر پریشر تھا کہ تم ان کو مناؤ، اچھا اچھا، کہ وہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے۔ وہ کہے بھی یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، میں بیچ میں کیا دخل دوں، میری وہ کیوں مانیں گے میری بات، کیسے مانیں گے؟ میں تو بہرحال انہوں نے بہت اس کو پریشرائز کیا، بہت اس کے اوپر زور دیا اس کے اوپر، لیکن وہ بہرحال وہ ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال وہ تو بات کے چل گئی۔ اب میں یہ کیوں واقعہ سنایا، سب کو پتہ ہے، ویسے تو دنیا ساری کو پتہ ہے، یہ ان کو نہیں پتہ جو میری طرح ہی اندھے ہیں، میں بھی اندھا تھا، کہ اب خلیفہ رابع کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں۔ جی جی بالکل، کوئی باپ ایسا یہ قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن نہیں، خلیفہ رابع کو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آنکھ سے دے کر مکھی کیوں کھائی؟ وہ اس لیے کھائی کہ خلیفہ رابع کو اشارہ مل گیا تھا کہ خلافت کے لیے تیاری کرو، میرے بات تم نے کیوں کہ ان کی جو اپنی لابی ہوتی ہے ان کی، آپ کو خود جانتے ہیں، سیاستدانوں کو دیکھ لیں آپ، جتنی گورنمنٹیں ہوتی ہیں ان کی ایک لابی ہوتی ہے، وہ جو اتنے بھی اگر ایک بندہ چینج بھی ہو جائے تو پیچھے ان کی جو لابی ہوتی ہے وہ ان کو نہیں گرنے دیتی، وہ ان کو سنبھال لیتی ہے یہ بات۔ تو یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ ان کی پلاننگ جو تھی ساری جو تھی پنجاب میں، پہلے پنجے جمانے کی بات تھی۔ وہ جیسے ایک وہ اونٹ کی مثال آپ نے سنی ہوگی، وہ جو عرب کا ایک اونٹ تھا، تو وہ پہلے اس نے ایک قدم آگے رکھا خیمے کے، پھر دوسرا رکھا، آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ سارے کا سارا اندر گھس گیا۔ اب یہ پہلا قدم تھا کہ ہم پنجاب میں گھسیں گے، پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم سارے جو ہیں پاکستان میں گھسیں گے۔ یہ ساری کہانی یہ تھی۔ وقت کی کمی ہے، اس لیے آخری سوال میں یہ کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو تو علم ہے کہ جماعت احمدیہ قادیانی جماعت جو ہے عقائد کا رد بدل، دینی بیرا روی اور تحریروں کی سے تحریف، یہ تو ہمیں اب بہت اچھی طرح پتہ ہے، لیکن جو مالی قربانیاں اور بدعنوانیوں کی جو اسکینڈلز نئے روز آ رہے ہیں، ان کا اسکیل اچانک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی جو ہے اتنی لمبی چوڑی کہانیاں ہیں اس کی بھی، لیکن کاش کہ یہ جو چندے دینے والے اور یہ جو خاص کر موسیان اور جن کے پاس میں سمجھتا ہوں حرام کی کمائی آتی ہے، یہ ٹیکسی ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور اور یہ وہ جو لوگ ہیں، اب میں خود دیکھتا ہوں وہاں ہمارے کینیڈا میں کہ وہ ادھر ٹیکسیاں چلا کے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نہیں اس کے ساتھ بیوی بچوں کو ویلفیئر پہ چھوڑا ہوتا ہے، وہ وہاں ویلفیئر لے رہے ہیں، گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہیں، اور ان کو نہیں بتاتے ہسبینڈ وائف کہ ہم ہسبینڈ وائف ہیں، بچے پیدا ہو ہی جا رہے ہیں، لیکن وہ ہسبینڈ وہاں ٹیکسیاں چلا رہا ہے، کہتے ہیں ہم سیپریٹ ہیں، ہماری سیپریشن شو کی ہوئی ہے، امیگریشن کو سیپریشن شو کرتے ہیں۔ اب ان کو جو ہے بیویاں ویلفیئر پہ پڑ رہی ہیں، اچھا وہ ہر سال بچے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھی یہ کیا چکر کیا ہے، کہ بھی سیپریشن بھی ہے اور بچے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ کیا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ چندوں پہ چندے دیے جا رہے ہیں۔ ابھی جو کچھ بھی ہے یہ جتنے یہ خلیفہ وقت کی طرف سے آتی ہے جی ڈونیشن کی۔ اب یہاں تک بے قاعدگیوں کی بات ہے، بے قاعدگیوں میں اب ان کو خود پتہ ہے، ان کو یہ جو ہائی کمان ہے ان کو پتہ ہے سر بات کا۔ اب اس کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے نا جو سیف سائڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ مربیان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، مربیان کے بینیفٹ بڑھا دیے ہیں، ان کو ہر چیز جو ہے وہ جماعت احمدیہ پرووائڈ کرتی ہے تاکہ ان کو باہر کا لالچ نہ رہے۔ اچھا دیکھیں نا پاکستانی پولیس ہے وہ کیوں رشوت لیتی ہے، وہ اس لیے لیتی ہے کہ ان کی تنخواہیں تھوڑی ہیں۔ اب انہوں نے مربیوں کو اس کاموں سے روکنے کے لیے تنخواہیں بڑھا دی ہیں،
تنخواہیں زیادہ دو تاکہ یہ رشوت کی طرف دھیان نہ دیں، لیکن وہ پھر بھی رشوت لیتے ہیں، یہ بھی ہے بات۔ اچھا اب اس کے علاوہ جس کا جتنا ہاتھ ہے وہ اتنا ہی وہ اپنا ہاتھ مارتا ہے، جو چھوٹے لیول کے ہیں وہ چھوٹا ہاتھ ان کا لگتا ہے، جو بڑے لیول کے ہیں بڑا ہاتھ لگتا ہے، یہ بہت ہیں۔ اب مجھے اس چیز کا آپ جواب دیں سوچ کے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، عطاء المجید راشد جو لندن میں ہے، میری کوئی دشمنی نہیں، میرا وہ بچپن کا کلاس فیلو ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، ہم بڑے پیار محبت ہمارا تھا ایک وقت میں، بچپن میں اکٹھے رہے ہیں۔ وہ شروع سے لے کے جب سے وہ مشنری بنا ہے وہ لندن میں ہی کیوں ہے؟ وہ افریقہ کیوں نہیں گیا؟ جہاں پہ بھوک پیاس ہے، جہاں پہ جو ہے رہنے کو جگہ نہیں، وہاں کیوں نہیں گیا؟ کیا وہ ویسے مربی باقی نہیں ہے؟ باقیوں نے وہ جامعہ نہیں پڑھا ہوا؟ جی مجھے پتہ ہے جتنا اس کے بعد ریلیجیس نالج ہے، میرے ساتھ کمپٹیشن میں کبھی بھی وہ پاس نہیں ہوتا تھا وہاں اسکول میں، کبھی بھی نہیں میرا مقابلہ اس نے کیا۔ تو آج وہ جو ہے وہ مولانا بنا ہوا ہے اور بڑا یہ وہ ہے، اور شروع سے لندن میں ہے، شروع سے لندن میں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے جی وہ اس کو نائجیریا کیوں نہیں بھیجتے؟ گانا یا وہ تنزانیہ یا وہ کہیں اور کہیں جہاں پہ بھوک پیاس ہے وہاں کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا اس لیے کہ ان کا بڑا قلعہ مضبوط ہے، اور ان کے جو باپ تھے وہ خلیفہ ثانی کے خالد احمدیت تھے، ان کو خطاب ملا ہوا تھا۔ اب وہ جو ان کی وفاداریاں تھیں، ان کی وفاداریوں میں سے وہ حصہ سمیٹ رہے ہیں۔ پھر ان کی اگلی حرکتیں یہ ہیں کہ جو یہ بیچارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو کہ ان کے خاندان ایسے ہیں کہ انہوں نے پورے کے پورے اس وقت سن 74 میں جو ہے انہوں نے جلدی باہر نکال لیے تھے۔ ہمیں اور آپ کو تو 20 سال بعد پتہ لگا کہ یہ باہر جانا چاہیے۔ میں کینیڈا آیا ہوں 1992 میں، اور یہ مولویوں کے خاندان پہنچے ہوئے ہیں اس وقت کے سن 74 کے پہنچے ہوئے ہیں۔ مولانا ابوالعطا جلندری جو ہے عطاء المجید راشد کا، عطاء المجید راشد کا خالو سویڈن میں، ان کا آدھا خاندان سویڈن میں ہے، وہ نور الحق منیر کے کیا نام ہے ان کے، اس کا ایک بیٹا وہاں کا کینیڈا میں ہے، منیر الحق شاہد، اس کے 8-10 بیٹے ہیں، کافی وہ اس میں خود کفیل ہیں، اس کی کوئی اولاد بہت زیادہ ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے لندن میں کیا نام تھا وہ پہلے خلیفہ رابع کے ساتھ وہ بڑا لئی کر کے نام تھا، وہ اردو کلاس لیا کرتا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، لئی احمد کر کے نام تھا اس کا، وہ بھی ان کا وہ پھر رشتہ دار ہے۔ یہ جتنے ان کے مربی ہیں آپس میں انہوں نے سب خاندان اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ جرمنی میں بھی ایسے ہے۔ اب آپ کو ان کا نہیں پتہ چلے گا کہ بیچ میں کون ساڑا ہے، کون پڑویا ہے، کون پپا ہے، کون ماسڑ ہے، یہ سارے رشتہ دار ہیں آپس میں، سارے ان کا جو ہے نا سب کے سب ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ بالکل حالات ایسی ہیں جیسے پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، خواہ وہ اقتدار پہ ہو یا نہ ہو، ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں، وہ سارے ہے یہ کہ اب وہ بات چھوٹی سی رہ نہ جائے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آدمی زندہ موجود ہے فرینکفرٹ میں، ابھی میں نے کل کنفرم کیا ہے، کل یسٹرڈے، کہ وہ ہے زندہ موجود ہے۔ 1984 کی بات ہے، ان کے باپ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے ان کی، وہ وہاں پہ جامعۃ المبشرین میں سپرنٹ تھے، مولوی منیر عارف صاحب، وہ میرے پاس آئے، میرے وہاں سب کے ساتھ دوستانے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں سیاسی طور پہ بھی بہت میں کام کیا ہے، تو باقی یہ مذہبی طور پر بھی بہت کام کیا ہے، سیاست کی وجہ سے بہت لوگ میرے جاننے والے ہیں، بے شمار ہر جگہ۔ مولوی منیر عارف صاحب میرے پاس تشریف لائے تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے، اس وقت میرا بھائی چھوٹا جو ہے یہ جرمنی آیا تھا، مبارک جو ابھی ادھر ہی ہے ابھی، تو اس کے کچھ دن میں مہینہ کے بعد کہ آپ نے اپنے بھائی کو جرمنی بھجوایا ہے تو آپ ایسا کریں کہ میرے بیٹے کو بھی جرمنی بھجوا دیں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ ہم ربیوں کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں، ہمیں تو تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو ضیاء الحق نے قوانین بنائے ہیں اس کی بنا پہ جماعت نے ڈر کے جو جتنا چندہ ہے، جتنا بھی پاکستان میں ہوتا، اس کو یہ انہوں نے کیا ہے کام کہ اس میں وہ حسب مراتب کسی کو 10 لاکھ، کسی کو 20 لاکھ، کسی کو کروڑ جو ہے ہر ایک کے بینک میں رکھوایا ہے۔ جتنے مربیان، ناظران اور یہ سارے بڑے بڑے جو جتنا جس کا بڑا ہوتا ہے اس کو بڑا حصہ دیا ہے، جو جتنا وفادار ہے ان کو دے کے ان سے اسٹامپ پیپر لکھوائے ہیں کہ جی جب یہ جماعت کا روپیہ ضرورت پڑے ہم آپ واپس کریں گے، ہمارے پاس امانت ہے یہ، اور یہ پورے سب کو یہ تقسیم اس لیے کیا ہے تاکہ گورنمنٹ قبضہ نہ کر لے۔ گورنمنٹ کی ہمیں خطرہ ہے کہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ قبضہ کر لے گی، تو اس لیے ہم نے پہلے سے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ تو میں نے یہ اس لیے بات آپ کو بتائی ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، تاکہ پیسہ ایسی جگہ جائے
خرچ ہونے کے بعد واپس مل جائے. میں نے کہا اچھا میں پوری کوشش کروں گا. میں نے ان کے بیٹے کے لیے سارا ٹکٹ کا ارینج کر کے سارا جو بھی تھا ٹریولنگ ڈاکومنٹ بنا کے سارا کچھ اس کو یہاں سے فلائی کروایا, یہاں پہ پہنچا. ادھر پہنچ کے اس نے جب وہاں پہ انفارم کر دیا تو میں نے اس کو سارا پائی ان کے واپس کر دیا, یہ نہیں پڑے. اب یہ ان کی کہانی سن کے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو ساری جو ہے وہ تصویر نظر آ جانی چاہیے کہ ان مربیوں کے ساتھ جماعت نے کتنے ان کے پاس جو ہیں وہ امانتیں رکھائی ہوئی ہیں اور وہ امانتوں کو کیا کرتے ہیں. جی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ کہ وہ جو پیسہ ان کے پاس ہے ان پیسے کے پرائز بانڈ خریدتے ہیں. پاکستان میں ایک طریقہ ہے چل رہا کہ وہ پرائز بانڈ نہیں دیتے, ان کے نمبر دے دیتے ہیں. اچھا. نمبر دے دیتے ہیں, آپ نے 100 نمبر لینے ہیں یا 500 نمبر لینے ہیں تو بانڈ ان کے پاس رہتے ہیں, آپ کو نمبر دے دیں گے, رسید دے دیں گے, یہ نمبر آپ کو دے دیے ہیں, آپ پیمنٹ کر دی آپ نے. وہ دیکھیں, جب وہ دیکھیں گے ان کا پرائز نکلا آیا تو لے لیں گے, نہیں نکلا تو وہ کیا کریں گے وہ پیسے پھر واپس جمع کرا دیں گے. اچھا. اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس طرح کے اپنے بزنس کرتے ہیں, یہ جتنے بھی کرتے ہیں. جلسہ سالانہ کب سے بند ہوا ہے یہ میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ باتوں کی لمبی تفصیل ہے. جی. لیکن لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں, لوگ جو ہیں بس جاہلوں کی طرح آنکھیں بند کر کے. مجھے کوئی بندہ بتائے کہ چندہ جلسہ سالانہ لینے کا کیا جواز ہے. جی. جلسے تو ہوتے نہیں روا میں, پاکستان میں کہاں جلسے ہوئے ہیں, کیا ہوتا ہے, چندے کیوں لیتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں پیسے. ہر سال جلسہ کی پوری تیاری ہوتی ہے. پاکستان روا میں تیاری ہوتی ہے, اس تیاری کی اپلیکیشن دی جاتی ہے, آگے سے جواب پتہ ہوتا ہے, انہوں نے انکار کر دینا ہے سب کچھ. اس کے لیے گندم خریدی جاتی ہے, دالیں خریدی جاتی ہیں, گھی خریدا جاتا ہے, تمام چیزیں خریدی جاتی ہیں. خرید کے ساری سٹور کر کے حضور کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ حضور ہم نے خریدا ہے سارا کچھ, یہ کچھ جلسے کے آج ٹھیک ہے خریدا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو جواب آتا ہے ہوم سیکرٹری پنجاب کا کہ نہیں آپ کو جلسہ کی اجازت نہیں ملی, پھر چل جاتی ہے حضور جی وہ اجازت نہیں ملی ہمیں. اس کو اخبار میں دے دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ پہلے سے پتہ ہے, 10 سال پہلے سے پتہ ہے کہ نہیں جلسہ ہونا, تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں یہ کام. اب دیکھیں بیچ میں بات کیا ہے جو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. وہ بات یہ ہے کہ جب حضور کے ساری کارروائی ہو جاتی ہے, پوری فائلیں بھر جاتی ہیں, یہ کاغذ ادھر گیا ادھر کا ادھر آیا, سب کچھ ٹھیک ہے, حضور کا چل جاتا ہے آرڈر بھی. دیکھیں اب تو سال بھر گندم پڑی خراب ہو جائے گی, یہ دالیں خراب ہو جائیں گی, ان کو جو ہے سیل کر دیں گے, یہ سامان سارا سیل کر دیں تاکہ وہ خراب ہو جائے گا. اچھا. اب وہ جہاں سے خریدا ہوتا ہے وہ بھی ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے. جی. اچھا. جن کو پھر بیچتے ہیں نصف قیمت پہ بیچتے ہیں وہ بھی اپنا بندہ ہوتا ہے, جس کو بیچتے ہیں. اور خریدتے نقد ہیں اور بیچتے ادھار ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ 6 مہینے بعد پیسے دے دینا اور ہاف پرائز پہ لے جاؤ, اور بندہ ان کا اپنا ہوتا ہے. جی. مثلاً میں بڑا افسر ہوں تو میرا بھائی یہ کام کر رہا ہے, وہ میرا کو کنٹریکٹر ہے, ٹھیکیدار وہ کام کر رہا ہے. یہ ان کے پیسے کھانے کے طریقے ہیں. یہ دیکھیں نا حضور کا الہام ہے یہ کہ علم و معرفت میں اس کا ترقی کریں گے. علم و معرفت میں ترقی نہیں کر سکے, لیکن یہ ان کاموں میں بڑی ترقی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ بہت ان کا دماغ تیز ہے ان کے یہ پیسہ کمانے میں. میں بہت شکر گزار ہوں مکرم عبدالسمیع ظفر صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور یہ بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں جو اس ہماری پیاری جماعت جس کے لیے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دیں مسلسل. اور زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ہر روز قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے, غریب لوگ. بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ریلوے کا انسیڈنس ہوا, کچھ لوگوں نے اس سے مفادات حاصل کی اور بے شمار لوگ اس سے افیکٹ ہوئے, اور آج تک ہم ان کو دیکھتے ہیں جو افیکٹڈ لوگ ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا بانی مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی ہے, المعروف مسلم ماؤد. تو میں اس انٹرویو کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو.